دنیا کے بڑے بڑے ماہرین ان کو اکٹھا کیا، ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھا گیا، ہمیں بتاؤ وہ کون سا طریقہ ایسا ہے کہ ذریعے سے مسلمانوں پہ ہم حکومت قائم کر سکتے ہیں، کہ ذریعے سے ان کے جذبہ جہاد کو ختم کر سکتے ہیں، کہ ذریعے سے ان کے عشق رسول کی چنگاری کو ختم کر سکتے ہیں۔ آخر کار یہاں پہ 3 دن کی میٹنگ ہوئی، ان کفر کے بڑے بڑے کالے دماغوں نے 3 دن کی میٹنگ کے بعد، سر جوڑ کے میٹنگ کے بعد یہ فیصلہ سنا دیا۔ وہ فیصلہ آج بھی لندن کی انڈیا آفس لائبریری کے اندر اس کی اصل کاپی موجود ہے۔ لندن کی انڈیا آفس لائبریری کے اندر وہ فیصلہ آج بھی پڑا ہے، جس کی کاپیز ہم نے وہاں سے نکلوا کے اس کو پرنٹ بھی کر دیا۔ وہ فیصلہ سنیے کیا ہے۔ وہ فیصلہ یہ تھا کہ چونکہ برے صغیر کی بہت بڑی آبادی مسلمان ہے، اولیاء کرام کو مانتی ہے، نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کی قائل ہے، ان کو نبی رسول مانتی ہے، تمہیں 2 کام کرنے ہوں گے۔ ایک تو تم انہی میں سے ایک بندے کو خریدو، انہی میں سے ایک غدار کو خریدو، اس کو قریب کرو اور اس سے نبوت کا دعویٰ کروا دو، رسالت کا دعویٰ کروا دو۔ جب وہ خود کو نبی رسول کہے گا، پہلا عشق رسول تو ختم ہو گیا۔ جس کے دل میں نبی پاک کی محبت ہوگی وہ تو کبھی بھی اس قذاب کو نبی نہیں مانے گا، لیکن جس کے دل میں محبت رسول ختم ہو جائے گی وہ اس کو نبی مان لے گا۔ جب وہ نبی مانے گا، اس کے بعد مرزا قادیانی، اس کے بعد وہ شخص جس سے دعوی نبوت کرواؤ گے وہ یہ کہے کہ آج کے بعد جہاد حرام ہو چکا، آج کے بعد جہاد نہیں کرنا۔ اب اگر کوئی عام مولوی جہاد کے خلاف فتویٰ دے گا، لوگ اس کے سر پہ جوتے ماریں گے کہ جہاد تو قرآن پاک کے اندر کتنی آیات ہیں کہ قیامت تک جہاد جاری رہے گا۔ اب اگر یہ شخص خود کو نبی منوا لے، رسول منوا لے، اس کے بعد کہے کہ جہاد حرام ہو چکا ہے، تو نبی کی تو بات مانی جاتی ہے، سر تسلیم ہم کیا جاتا ہے، جو کہے وہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس لیے وہ خود کو نبی منوانے کے بعد کہے کہ جہاد حرام ہو گیا، پھر تمہارا کام چل نکلے گا۔ جب یہ رپورٹ آ گئی، انہوں نے جھوٹے نبی کی تلاش جاری کر دی۔ مرزا قادیانی قذاب ان دنوں سیال کوٹ کی کچہری کے اندر بطور منشی 15 روپے ماہوار پہ ملازمت کرتا تھا۔ یہ مردود بہت بڑا غدار تھا، مسلمانوں کا بہت بڑا غدار تھا، وطن کا اس بے ایمان کا جو باپ تھا اس کا نام مرزا غلام مرتضیٰ۔ یہ اتنا بڑا غدار فیملی تھی، اتنا بڑا غدار خاندان تھا کہ مرزا قادیانی قذاب کے باپ مرزا غلام مرتضیٰ نے 1857 کی جنگ آزادی کے اندر انگریزوں کو 50 گھوڑے 7 سوار کے انہیں بطور گفٹ کیے تھے کہ یہ لوگ مسلمانوں پہ ظلم کرو، مسلمانوں کو مارو۔ اور اس بات کا اعتراف مرزے نے خود بھی اپنی ایک کتاب کے اندر کیا کہ میرے باپ نے 1857 کی جنگ آزادی کے اندر 50 گھوڑے 7 سوار کے انگریز کو گفٹ دیے تھے مسلمانوں کو مارنے کے لیے۔ اب یہ مرزا قادیانی قذاب، یہ غدار ابن غدار، ایک یہ تھا، ساتھ 2 بہت بڑے مزید غدار تھے۔ ان 3 بندوں کا انٹرویو کیا گیا۔ اس انٹرویو کے اندر 2 نے، وہ بہت بڑے غدار تھے، دونوں نے انگریزوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہا، انگریز مائی باپ، ہم یہ جانتے ہیں، ہم نے اپنے ضمیر کا تیرے ساتھ سودا کیا ہے، ہم یہ مانتے ہیں ہم نے دھرتی ماں کی عصمت کا، عزت کا سودا کیا ہے، مانتے ہیں بہت بڑے غدار ہیں، مانتے ہیں بہت بڑے لعین ہیں، لیکن آقا ہم سے ختم نبوت کے تاج پہ حملہ نہیں ہوگا، اپنے نبی کی عزت پہ حملہ نہیں ہوگا، اس سلسلے میں ہمیں چھوڑ دو، ہمیں معاف کر دو۔ جو تیسرا تھا وہ مرزا قادیانی قذاب تھا، اس نے کہا ہاں انگریز آقا تو جو کہتا چلا جائے گا میں کروں گا، میری یہ شرط ہے پیسہ تو دے، نبوت کا دعویٰ میں کروں گا۔